اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیاری سی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پیاری دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیاری دوستوں، ہمارے معاشرے میں کچھ ہی ایسے لوگ ہیں جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ زیادہ تر اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو کوئی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں، تنگی میں، رزق کی کمی میں، مفلسی میں، محتاجی میں، غریبی میں مبتلا ہے۔ اگر کسی بہن بھائی کو مالی تنگی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، تو پھر اس کی اولاد نافرمان ہے، یا اس کی اولاد نہیں، یا بیماریوں نے اس کے گھر میں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ ایسی تنگ دستیاں اور بہت ساری مشکلات ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ پیاری دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعرات اور جمعہ 2 دن کا اس ویڈیو میں بہت ہی خاص، قیمتی، پاورفل عمل بتائیں گے، بہت ہی مجرب عمل بتائیں گے۔ ہر جائز حاجت پوری ہونے، مرادوں کا پورا ہونے، مشکلات دور ہونے، نوکری حاصل کرنے، رزق میں برکت ہونے، مال و دولت میں برکت ہونے، بیماریوں سے نجات کے لیے، قید سے رہائی کے لیے اور شادی میں رکاوٹ ختم کرنے کے لیے آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ آپ کو اس عمل کو 2 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ بس 2 دن یہ عمل کر لیں، اس کے بعد آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے اس عمل کو سچی دل سے کیا ہے تو پھر چاہے آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے سچے دل کے ساتھ عمل کیا ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، وہ عمل کیا ہے، اس عمل کو کیسے کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا آخر تک ضرور دیکھیں، بنا کہیں سکپ کیے۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ بہن بھائی، وہ دوست احباب جنہوں نے ابھی تک ہماری اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بغل میں نوٹیفیکیشن بیل بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ میرے پیارے دوستوں، ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے گی اور کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا اور ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز انشاءاللہ تعالی لاتے رہیں گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو مچھلی کے شکم میں انہوں نے کی تھی، وہ دعا یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی تھی۔ بس جو مسلمان جس مشکل میں بھی ان الفاظ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لازمی قبول فرمائے گا۔ جامعہ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ پیاری دوستوں، سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کی آیت مبارکہ، پیاری دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کے پیٹ والے واقعے کو بیان کرتی ہے۔ جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ حضور پر نور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، وہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تھی۔ جو مسلمان اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے،
تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کبھی بھی رد نہیں فرمائی۔ بس شرط یہی ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیسا ہے۔ بزرگان دین اس آیت کریمہ کو جلالی آیت بھی کہتے ہیں۔ پیاری دوستوں، آئیے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کا کوئی بڑا مقصد ہو یا آپ کا کوئی بڑا کام ہو اور پھر اس میں رکاوٹ آ جائے یا پھر کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے جو حل نہ ہو پا رہا ہو، یا آپ کی کوئی بھی حاجت مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، آپ چاہتے ہیں میری یہ حاجت پوری ہو جائے، پیاری دوستوں، تو اس کے لیے آپ کو 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ پیاری دوستوں، یہ وظیفہ 2 دن کا وظیفہ ہے۔ پہلے دن آپ کو جمعرات کے دن مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے، اور اسی طرح دوسرے دن بھی آپ کو جمعے کے دن مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ اب آپ اس نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ جان لیں۔ آپ پورے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس نماز کو پڑھیں اور آیت کریمہ کا وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ اگر آپ کا بڑی سی بڑا کام رکا ہوا ہے اور آپ سخت مشکلات کا شکار ہیں، اگر آپ کی نوکری نہیں لگ رہی یا آپ کے بچوں کی نوکری نہیں لگ پا رہی یا آپ کسی بیماری میں گھرے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس بیماری سے، اس پریشانی سے، مفلسی سے، تنگ دستی سے نکل آئیں گے، اس مصیبت سے۔ پیاری دوستو، ہم نے مغرب کی نماز کے بعد، جمعرات اور جمعہ مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنے کو کہا ہے۔ آپ مغرب کی نماز کے بعد نہ کر سکیں تو آپ مکروہ ٹائم کے علاوہ کسی بھی ٹائم، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو، ٹھیک ہے پیاری دوستوں؟ مکروہ وقت کا تو آپ کو پتا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت کوئی بھی نماز یا سجدہ ادا نہ کریں، اور دوسرا مکروہ وقت وہ ہوتا ہے جب سورج عین آپ کے سر کے اوپر ہو، اس وقت نماز ادا کرنا یا سجدہ کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، آپ اس وقت کوئی نفلی نماز ادا نہ کریں۔ ان وقتوں کے علاوہ آپ کو جب بھی وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور یہ نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیاری دوستوں، آپ کو 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت عام نمازوں کی طرح کرنی ہے، جس طرح آپ عام نمازوں میں نیت کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ نیتیں ساری ایک طرح ہوتی ہیں، بس نماز کے مطابق اس نماز کا نام نیت میں لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ نماز بھی آپ کو صلاۃ الحاجت کہہ کر ادا کرنی ہے، اور یاد رہے کہ جب آپ نیت کر رہے ہوں تو آپ کی جو بھی حاجت ہے یا آپ کا جو بھی پریشانی اور مسئلہ ہے اس کو یا ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ کو نیت کرنی ہے۔ آپ اس طرح نیت کر سکتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی، پڑھوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے صلاۃ الحاجت کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رخ میرا قبلہ کی طرف یا منہ میرا قبلہ کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ جس طرح باقی نمازوں میں نیت کرتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ایسی کر کے آپ کو نیت باندھ لینی ہے، اور نیت باندھنے کے دوران آپ کو اپنی حاجات کو، اپنے مرادوں کو یا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستوں؟ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کو۔ اور نماز میں الحمد شریف کے بعد اور سورہ فاتحہ کے بعد پیارے دوستوں، یعنی الحمد شریف کے بعد آپ کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف، یہ پوری سورت پڑھنی ہے، کیونکہ پیارے دوستوں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ایک بار سورہ اخلاص پڑھا جائے تو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا جائے تو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو 41 بار یعنی کہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہو گیا 1 بار۔
ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ये हो गया 2 बार। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ये हो गया 3 बार। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही आपको 41 बार यानी कि 41 टाइम्स पढ़ना है ये आयत करीमा। आपको पढ़कर फिर आपको रुकू करना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद 2 सजदे कर कर आपको दूसरी रकात में खड़े हो जाना है। अब दूसरी रकात में भी आपको इसी तरह यानी पहली रकात की तरह, ठीक है प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है और 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ ये सूरत पढ़ने के बाद 41 बार यह आयत करीमा पढ़नी है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। प्यारी दोस्तों, 41 बार पढ़ना है इसे दूसरी रकात में भी आपको। प्यारी दोस्तों, इस तरह आपको 2 रकात नमाज सलातुल हाजत अदा करनी है। फिर आपको दोस्तों रुकू करने और सजदे करने हैं और सलाम फेर लेना है और फिर आपको दोनों हाथ उठाकर दुआ करना है और अपना मसला अपनी हाजत अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करें। इसी तरह आपको जुमे के दिन भी अमल करना है। अगर जुमेरात के दिन ये अमल आपने जोहर के नमाज के बाद किया तो जुमे के दिन भी आपको जोहर के नमाज के बाद जुमे की नमाज के बाद ये अमल करना है। इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने मगरिब की नमाज के बाद ये अमल किया तो आपको अगले दिन यानी जुमे के दिन भी जुमे की रात भी आपको मगरिब की नमाज के बाद इस अमल को करना है। आपने ईशा की नमाज के बाद किया तो जुमे के दिन भी यानी दूसरे दिन भी ईशा की नमाज के बाद करना है। या आपने जुमेरात के दिन मकरूह टाइम के अलावा किसी भी टाइम किया तो अगले दिन भी आपको उसी टाइम ये अमल करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रहे कि ये अमल बुजुर्गानी दीन का बताया हुआ अमल है और यह आयत करीमा इतनी ज़्यादा पावरफुल, इतनी बाबरकत और अज़ीम आयत मुबारका है कि जब कभी कोई बीमारी में मुब्तला हो जाए, परेशानी में मुब्तला हो जाए तो उस वक्त अगर बंदे का कामिल यकीन हो तो ये आयत करीमा बड़ी ही कारामद और मुफीद साबित होती है। प्यारे दोस्तों, आप बस 2 दिन का ये अमल कर लें, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत अदा करें और उसमें आयत करीमा भी पढ़ें 41 बार जैसे हमने बताया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला की पाकी बयान करनी है, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करनी है और आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला की बारगाह में आपको दुआ करना है। अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है बंदे का फ़र्ज़ है, बंदे पर फ़र्ज़ है कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करे। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारे पास मालो दौलत नहीं तो हमारे पास हाथ तो है जिससे हम काम काज कर सकते हैं, हमारे पास ज़ुबान तो है जिससे हम बातचीत करते हैं, जिससे हम अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, हमारे पास आंखें तो हैं जिससे हम देखते हैं, हमारे पास पैर तो हैं जिससे हम चलते हैं। अगर कोई हमसे कहे कि 1 करोड़ रुपए ले लो, अपनी आंखें हमें दे दो, तो क्या आप देने को तैयार होंगी? हरगिज़ नहीं। अगर कोई कहे 10 करोड़ ले लो, अपने हाथ पाँव हमें दे दो, तो क्या आप देने को तैयार होंगे? हरगिज़ नहीं होंगे। अगर कोई कितने भी मालो दौलत दे, कितने भी महल्लात दे दे, जायदाद दे दे, आप अपने जिस्म का 1 उंगली भी उसे देने को तैयार नहीं होंगे। तो ज़रा अंदाज़ा लगाए अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हमारे पास हैं, अल्लाह का कितना शुक्र है, कितना करम है। अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक नेमतें बढ़ा देगा, नेमतों में इजाफ़ा कर देगा। क्योंकि जो बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उसे मज़ीद नवाजता है। लिहाजा आप कभी अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवे शिकायतें न करें, ना शुक्रिया न करें और उसी से मांगने का अपना दस्तूर बना लें। हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मेरी जूती का एक तस्मा भी टूट जाए तो मैं सीधा अल्लाह तबारक व तआला से मांग लेता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी ज़रूरतें हों अल्लाह ताला की बारगाह में मांगें, दुनियादारों के आगे हाथ ना फैलाएं, यूँ दुनियादारों के आगे मोहताज न बने, अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरों के जेबों पे नज़र ना रखें, दूसरों के मालो दौलत पे नज़र ना रखें। क्या रब करीम की बारगाह से हमें कम मिलने वाला था जो हम दुनियादारों के जेबों पर नज़र रख रहे थे? ऐसे लोग दुनिया में भी जलील व ख़ार होंगे, आखिरत में भी कुछ हिस्सा ना होगा। इसलिए अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह के आगे मांगे। दुनियादारों से मांगो तो वो नाराज़ होते हैं, रब से ना मांगो तो वो नाराज़ होता है।
میرے عزیزوں، ضروری نہیں کہ تمہیں مانگنے کا بہت سلیقہ آتا ہو، تمہیں نہیں مانگنے آتا، خالی ہاتھ پھیلا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے بھی اور ساری امت کے لیے، تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک و جائز حاجت کو، مراد کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور آمین ٹائپ کیجئے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔